بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 65 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات منسوخہ کی تعداد کی تفصیل پڑھیں گے۔ عدد الآیات المنسوخہ عند المتقدمین، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقدمین کے نزدیک منسوخ جو آیات ہیں ان کی تعداد کا بیان ہے۔ فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل فيه واتسعت دائرة الاختلاف لديهم ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى 500 آية بل إذا حققت النظر تجدها غیر محصورا۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے لہٰذا ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ نسخ کا جو باب ہے وہ وسیع ہو گیا، یعنی متقدمین کے نزدیک۔ وَكَثُرَ جَوْلَانِ الْعَقْلِ فِيهِ، اور اس موقع پر عقل کی دوڑ بڑھ گئی۔ وَاتَّسَعَتْ دَائِرَةُ الْاخْتِلَافِ لَدَيْهِمْ، اور دائرہ اختلاف نے وسعت اختیار کر لی، یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس نے وسعت اختیار کر لی۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے منسوخہ آیات جو ہیں ان کی تعداد 500 الی 500 آیا 500 آیات تک پہنچ گئی۔ بلکہ اگر تم گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے غور کرو تو تجدها غیر محصورہ، تو معلوم ہوگا کہ وہ لا محدود ہیں، گنتی میں نہیں آتی، بے شمار ہیں۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی نسخ کی مختلف صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد، ان کا بیان کر لینے کے بعد آیات منسوخہ کی جو تعداد ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، جو متقدمین کے نزدیک زیادہ بنتی ہے، جبکہ متاخرین کے نزدیک جو ہے وہ کل 21 آیات منسوخ ہیں، جبکہ متقدمین کی جو اصطلاح ان کے نزدیک بہت زیادہ آیات بنتی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اگر معنی لغوی کے عموم پر نظر رکھی جائے تو استثناء، شرط اور صفت کا ذکر بھی نسخ میں داخل ہے، یعنی یہ چیزیں بھی متقدمین کے نزدیک نسخ کی مثالیں ہوں گی۔ اگر استثناء کر دیا، ایک چیز پہلے شامل تھی، آگے اس کا استثناء کر دیا، تو وہ جو مستثنی منہ سے استثناء ہو گیا ہے تو وہ پہلے والی جو چیز ہوگی وہ منسوخ کہلائے گی، اور دوسری جو استثناء آ رہا ہے اس کے بعد وہ نسخ کی مثال بنے گی۔ اس طرح شرط مشروط ہے، اس طرح صفت موصوف ہے، تو یہ بھی ان کے نزدیک جو ہے استثناء اس کے اندر نسخ کے اندر داخل ہے۔ اس اتنی زیادہ تعمیم کے نتیجے میں، یعنی جب متقدمین نے اس معنی میں اتنی زیادہ تعمیم کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے نزدیک آیات منسوخہ جو ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ لہذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ آیات منسوخہ کی تعداد تقریباً 500 تک پہنچ گئی ہے۔ بلکہ اگر مصنف آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بنظر غیر کلام اللہ کا مطالعہ کیا جائے تو آیات منسوخہ اعداد و شمار سے باہر ہیں، یعنی اتنی زیادہ متقدمین کے نزدیک آیات منسوخہ ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے معنی میں، نسخ کے معنی میں جو ہے وہ عموم پایا جاتا ہے، اور جب اتنا زیادہ عموم ہو تو پھر اس میں استثناء، شرط، صفت وغیرہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ داخل ہوں گے تو پھر اس طرح جو آیات ہیں کلام اللہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ نسخ کی مثالیں ملیں گی آپ کو، اور بہت زیادہ جو ہے وہ منسوخہ آیات جو ہے ملیں گی جن کا شمار جو ہے وہ بے شمار ہے، ان کا تعداد جو ہے وہ بے شمار ہے، وہ شمار میں نہیں آتی، اتنی زیادہ ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ حسب اصطلاح المتاخرین فلا يتجاوز العدد القلیل لا سیما حسب ما اخترناہ من التوجیہ۔ بہرحال منسوخ جو ہے وہ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ ایک عدد قلیل سے تجاوز نہیں کرتی،
اور وہ 21 آیات ہیں جو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور ان کی مثالیں آگے شاہ صاحب ذکر کریں گے۔ لا سیما تو فرماتے ہیں خاص طور پر اس توجیہ کے مطابق جسے ہم نے اختیار کیا، لا سیما خاص طور پر اس توجیہ کے مطابق جسے ہم نے اختیار کیا، تو متاخرین کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی کم تعداد بنتی ہے آیات منسوخہ کی، جبکہ متقدمین کے نزدیک وہ متاخرین کے نزدیک کم ہے اور متقدمین کے نزدیک کافی زیادہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَنْسُوخ حسب اصطلاح المتاخرین، تو متاخرین کے نزدیک جو ہے وہ نسخ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ان میں سے ایک تعریف تو یہاں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ہوا بیان و انتہائی حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ، یعنی شریعت کے کسی جدید طریقے سے کسی قدیم حکم شرعی کی مدت عمل ختم ہو جانے کا ایسا بیان کہ قدیم حکم پر عمل کی گنجائش باقی نہ رہ سکے، یہ نسخ کی اصطلاحی تعریف ہے متاخرین کے نزدیک۔ متقدمین تو ازالت الشیء بشیء، یعنی ایک چیز کا ازالہ دوسری چیز سے کر دینا، وہ اس کو لغوی معنی اس کا یہ لیتے ہیں، اور متاخرین کے نزدیک جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ ہوا بیان و انتہائی حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ ہے، یعنی جو پہلا قدیم عمل ہے، جو پہلا عمل ہے اس کی گنجائش جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رہتی کسی ایسے جدید طریقے اور جدید حکم شرعی جو ہے وہ مدت عمل جو ہے وہ ختم ہونے کا بیان ہوتا ہے کسی قدیم حکم کی جدید طریقے اور جدید حکم کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری تعریف جو ہے وہ اختصار کے ساتھ یہ کی گئی ہے، ہوا فی الشریعۃ عبارۃ عن رفع الحکم بدلیل متاخر، دلیل جدید کے ذریعے کسی سابقہ شرعی قانون کو اٹھا لینا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ تو یہ زیادہ آسان ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر بہت زیادہ بات کو گمانا نہیں پڑتا، سیدھا سیدھا ہے کہ کسی جدید دلیل کے ذریعے سے سابقہ شرعی حکم یا سابقہ شرعی قانون کو اٹھا لینا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ الآیات المنسوخہ عند المتاخرین، وقد ذکر الشیخ جلال الدین السیوطی فی الاتقان عن بعض العلماء ما ذکرناہ آنفا بتقریر مبسوط کما ينبغی، ثم حرر المنسوخ طبق رأی المتاخرین موافقا لرأی الشیخ ابن العربی فعدہ قریبا من 20 آیہ، وللفقیر فی اکثرها نظر فلنورد کلامہ مع تعقیب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان میں تفصیلی تقریر کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی تقریر کے ساتھ جیسا مناسب ہے اس میں سے کچھ ذکر کیا ہے، جیسے علماء نے ذکر فرمایا ہے ثم حرر المنسوخ طبق رأی المتاخرین، پھر منسوخ کو جو ہے وہ شیخ ابن عربی کی رائے کے موافق جو ہے وہ متاخرین کی رائے کو شیخ ابن عربی کی رائے کے موافق جو ہے وہ تحریر کیا ہے منسوخ کو، فعدہ قریب من 20 آیات، تو تقریباً وہ 20 کے قریب آیات ہیں، وللفقیر فی اکثرها نظر، اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک اس کی اکثر آیتوں میں جو ہے وہ تأمل ہے، نظر ہے، یا پھر مجھے اشکال ہے، فلنورد کلامہ مع التعقیب، لہذا ہم سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی رائے کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ فمن البقرۃ قولہ تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں سے آگے مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے وقد ذکر شیخ جلال الدین السیوطی، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ ان 21 آیات کو ذکر کر رہے ہیں جن کو ابن العربی نے متاخرین کے نظریے کے مطابق منسوخ الحکم مانا ہے، ان کو تفصیل سے پیش کریں گے۔ تو ان میں سے 6 آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ہیں، آل عمران کی 1 ہے، اور مائدہ اور سورہ نساء کی 3 ہے دونوں کی، یعنی سورہ مائدہ کی بھی 3 ہے اور سورہ نساء کی بھی 3 ہے، اور انفال اور برات کی 1 ہے، سورہ انفال اور سورہ برات کی 1 آیت ہے، سورہ نور کی 2 ہیں، احزاب، مجادلہ، ممتحنہ اور مزمل کی جو ہے وہ 1 آیت ہے۔
یہ کل 21 آیات بنتی ہیں. یہ متاخرین کے نظریے کے مطابق منسوخ الحکم ہے. مصنف ان کو جو ہے وہ تفصیل سے آگے ذکر کریں گے وہ کون کون سی آیات ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے. یہاں مصنف نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور وہ تو معروف اور مشہور ہیں, اور ابن العربی کا ذکر کیا. تو یہ جان لینا چاہیے اس ابن العربی سے مراد وہ ابن العربی نہیں ہے جو کہ تصوف میں خاصی شہرت رکھتے ہیں, بلکہ جو ہے یہ دوسرے ابن العربی ہیں. وہ جو تصوف میں شہرت رکھتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ محمد ابن علی ہے اور ان کا لقب محی الدین ہے, جبکہ یہ جو ابن العربی ان کا نام محمد ابن عبداللہ المعافری الاندلسی ہے, اور یہ اشبیلیہ کے قاضی القضات رہے ہیں, یعنی چیف جسٹس رہے ہیں. اسلامی علوم کے بڑے ماہر تھے. تفسیر و حدیث کی خدمت انہوں نے بڑی کی ہے, اور سنن ترمذی کی انہوں نے شرح بھی لکھی, اور احکام القرآن کے نام سے انہوں نے ایک جو ہے وہ ضخیم جلدیں جو ہے نا 4 ضخیم جلدوں میں انہوں نے آیات الاحکام کی تفسیر لکھی ہے. تو یہ وہ والے ابن العربی مراد نہیں ہے جو کہ تصوف میں مشہور ہیں, بلکہ یہ دوسرے ابن العربی مراد ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی تعداد عند المتقدمین و عند المتاخرین اور اس کے بعد متاخرین کے ہاں نسخ کی کیا تعریف ہے اس کا ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. متقدمین کے ہاں آیات منسوخہ کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2, متاخرین کے ہاں نسخ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.